السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور امت محمدی کہلانے کا فخر عنایت کیا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے بھی وابستہ کیا۔ محترم سامعین کرام، محترم ناظرین کرام، آج ہم یہاں جمع ہوئے خانقاہ صابریہ کی خصوصیات اور ہمارے بڑوں کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے۔ سلسلہ صابریہ کا یہ اعزاز ہے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ کیسا بندوں کو اللہ سے جوڑنا، وہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے سلسلے صابریہ کی تعلیمات کا یہ حاصل و مدعا ہے کہ ہم ہر مرحلے زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر عبادت کے مرحلے میں، ہر نوافل عبادت، چاہے وہ فرائض ہو یا سنت ہو، چاہے نوافل ہو چاہے واجبات ہو، اس میں اللہ کو کیسا پہچانے اور اللہ کو کیسا پائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، گویا تم ایسی عبادت کرو جیسا اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا نہیں تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا ادراک ہمارے اندر رہنا، اس کی سمجھ ہمارے اندر پیدا ہونا، یہ ایمان کا نچلا حصہ ہے۔ ایمان کا افضل حصہ کہ ہم دیکھنا اللہ کو ہر عبادت کے اندر۔ تو سلسلہ قادریہ، چشتیہ، صابریہ، مخدومیہ، مجیبیہ کی ہمارے بڑے ہمیں یہ سکھائے کہ ہر حال میں اللہ کو کیسا پائیں۔ تو آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک کون سی بھی چیز، کپڑا یا رومال یا جھبا یا کرتا، کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں لے لیں۔ اب تھوڑا سمجھنے کے لیے، اس کو اور آسانی پیدا کرنے کے لیے، یا ایک کپڑا لے کے آپ ایک گھر میں بیٹھ کے رومال سی لیں۔ تو آپ نے جو رومال کو سیا یا خریدا، تو رومال آپ کے حق میں کیا ہوا؟ آپ کے حق میں رومال مخلوق ہوا، آپ اس کے خالق بنے۔ تو آپ کے اندر خالقیت کی جلوگری ہوئی اور رومال کی صورت میں مخلوقیت کی جلوگری ہوئی۔ اب ایک پہلو سمجھ میں آیا۔ دوسرا پہلو، آپ اس کے مالک ہوئے اور وہ رومال آپ کی مخلوق ہوئی۔ اور تیسرا پہلو سمجھنے کے لیے کہ اب وہ آپ کا محکوم، آپ اس کے حاکم ہوئے، آپ اس کے اوپر حکم چلائے کہ میں اس کا استعمال چہرے پہ کروں، تو وہ راضی ہو گیا آپ سے چہرے کے اوپر سے چہرہ صاف کرنے کے لیے۔ آپ
اس کو جس طرح چاہے ویسا استعمال کرے تو وہ آپ کی محکوم ہوا، آپ اس کے حاکم ہوئے۔ ایک چوتھا پہلو سمجھنے کا یہ ہے کہ آپ رومال کو جو بھی ضروریات ہے اس کا پورا کرنے والے آپ بنے۔ وہ پھٹا تو سینے والے، وہ میلا ہوا تو دھونے والے، وہ خراب ہوا تو اچھا کرنے والے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے اندر ربوبیت والی شان اور رومال کے اندر مربوبیت والی شان پیدا ہوئی۔ پانچواں ایک پہلو یہ ہے کہ وہ رومال آپ جیسا آپ رب بنے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والے بنے، تو رومال آپ جیسا بولے ویسا کرنے والا بن گیا، آپ کے اوپر فدا ہونے والا بن گیا، فدا ہونے والا بن گیا۔ آپ اس کو تار پہ لٹکنے سکنے ڈالے تو راضی ہوگا، آپ اس کو پچھاڑ پچھاڑ کے دھونے والے بنے تو راضی ہوگا، آپ اس سے دھول صاف کرنے والے بنے تو راضی ہوگا، آپ اس سے گندگی صاف کرنے والے تو راضی ہوگا، آپ سر پہ کپڑا باندھنے کے لیے استعمال کرے تو راضی ہوگا۔ تو ہر آن وہ اپنے مالک، خالق، حاکم اور رب جو صفات جس میں دکھے اس کو، تو اس پہ راضی ہو گیا وہ رومال۔ تو ہمارے سلسلہ صابریہ کا بھی یہی اعزاز ہے، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ وہ رومال کو اب سامنے سے ہٹا کے وہ رومال کی جگہ اپنے آپ کو رکھ دو وہاں پہ، کہ میرا بنانے والا کون؟ اللہ۔ اب میں بندہ، میں ملک کس کی ہوا؟ میرے اللہ کی۔ تو میں ملک ہوا تو اللہ مالک ہوا، میں مخلوق بنا تو اللہ خالق ہوا۔ اب جیسا اللہ مالک ہوا میرا، تو حکم بھی اس کا چلا میرے اوپر، تو حکم چلا یہ تو میں محکوم ہوا، اللہ حاکم ہو گیا میرا۔ پھر اللہ تعالیٰ میرے احتیاجوں کو پورا کرنے والا بنتے میں مربوب ہو گیا، انہیں رب ہو گیا میرا۔ تو میرے کو انہیں جو چیز کی احتیاج ہوئی، اللہ تعالیٰ میرے کو نوازنا شروع کرے احتیاج کو۔ تو اب تیسرا، پانچواں پہلو ہمارے کو سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم عبد ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ہم جو ایسا اللہ چاہتے ہیں ویسا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ کیوں بولے تو انہیں ہمارا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، تو پھر ہمارا کیا ہے؟ انہیں معبود بھی ہے، ہمارے حاجت روا ہے انہیں، تو ہمارے حاجتوں کو پورا کرنے والے کے سامنے ہم سرنڈر ہو جانا۔ تو ہمارے سلسلہ صابریہ کا یہ بہت زبردست پہلو یہ ہے کہ ہمارے کو ہمارے حالات زندگی میں اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھنا اور خود کو کیا سمجھنا، وہ ہمارے بڑے سکھائے نہیں۔ تو اللہ خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، تو ہم کیا ہوئے؟ ہماری پہچان یہاں کیا ہوئی بولے تو انہیں خالق تو ہم مخلوق، انہیں مالک تو ہم مملوک، انہیں حاکم تو ہم محکوم، انہیں رازق تو ہم مرزوق، انہیں معبود تو ہم عبد۔ اب یہاں ہم کو کیا سکھایا جا رہا کہ ہم اپنی ہمیشہ اصل کی طرف لوٹنا۔ اصل کیا ہے؟ ہماری پستی، ہستی جو دکھ رہی وہ ہماری اصلی شکل نہیں، ہماری شکل پستی ہے۔ مگر ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم پستی کو چھوڑ کے ہستی بننے کی چکر میں، پستی کو چھوڑے ہستی بننے کی چکر میں میں علم والا بولے، میں عالم، میں فاضل، میں عارف، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو بول رہا تم سب سے بڑے جاہل ہے، بول رہا قرآن میں کیا ہے؟ تم جاہل ہے بول رہا نہیں، وہوا بکل شیء علیم والا، میں ہی علم رکھنے والا بول رہا۔ ہم کیا ہوئے پھر؟ انہوں علم رکھنے والا تو ہم جاہل ہوئے۔
آج ہمارے اندر کوئی چیز سے علم آیا تو یہ علم اللہ کی دین ہے ہمارے اندر، مگر وہ علم اللہ تعالیٰ کے علم کا ظہور ہمارے اندر ہوا تو ہم یہ سمجھ رہے ہم عالم ہو گئے، ہم فاضل ہو گئے، ہم عارف ہو گئے۔ ہماری ہمیشہ نظر یہ رہنا کہ ہم پستی ہے، ہستی نہیں ہے، کبھی ہستی ہو نہیں سکتے۔ پستی ہماری شان ہے نہیں، ہماری شان کیا ہے؟ پستی ہے۔ ہم جتنا زمین میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے کو بلندی عطا کریں گا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، اس کچھ حصہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہی دانا جو خاک میں ملتا ہے وہ گلے گلزار ہوتا ہے۔ جو دانا زمین کے اندر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ ہماری شان کیا ہے؟ پستی جانا، ہستی بننے کی نہیں ہے۔ ہستی بننے کے چکر میں رہے تو فیل ہو جاتے۔ پستی میں جائیں گے تو ہستی بنتی ہماری۔ ہستی ہماری بنتی کیا؟ اللہ تعالیٰ ہی کا کمال ہے کہ وہ ہمارے فیضان بڑوں کے فیضان سے ہمارے کو اللہ تعالیٰ عروج حاصل کرا دیتا۔ ہمارا معاملہ یہ رہنا کہ ہم بندگی قائم کرنا، ہمیشہ نیستی کی طرف رہنا۔ نماز کیا سکھاتی ہم کو؟ ہم سجدوں میں جا کے بولتے ہیں کہ سبحان رب الاعلیٰ، اے مالک تو ایسا رب ہے جو اعلیٰ والا ہے، جو ہمیشہ بلند و بالا ہے تو۔ ہم یہ سکھاتے ہمیشہ اپنے سر کو جو انا کی طرف رہتا، ہمیشہ سا پاور میں رہتا ہونے، اس کو کیا کرتے؟ لے جا کے اللہ کے قدموں میں رکھ دیتے، لے جا کے نہیں میں کچھ نہیں، اللہ تو ہے سو۔ فجر کی نماز پڑھے، فجر سے پھر ظہر میں جاتے، فجر سے اور ظہر کے درمیان جو ہم انا اپنے اندر ظاہر کرے گا، میں ایسا کر لیتا ہوں، میرا کام ایسا ہے، میری وجہ سے ایسا کام بن گیا، میری طرف سے ایسا تمہارا، تو جانا ظہر کی نماز میں جانا، جا کے پھر انکار کرنا اپنا، کہہ رہے میرا نہیں تھا جی، میرا کام نہیں ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہوا سو کام۔ تو ہمارے سلسلہ صابریہ کا تعلیمات یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو کیسا پانا، ہر عمل میں اللہ کو کیسا دیکھنا۔ تو ہمارے تعلیمات میں کیا ہے؟ خالق، مالک، حاکم، رازق، رب یا عبد یا معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کو جب ہم یہ سمجھیں گے خالق کون، جیسا وہ رومال کا آپ کو قصہ سنایا تھا میں، رومال کیا ہے، کیسا بنائی تھی آپ، تو کیسا اپنے معبود کے اوپر ہم تن فنا ہونے راضی ہو گیا تھا، ہم بھی اللہ کے اوپر فنا ہونے راضی ہو جانا۔ ہم پستی کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں عروج عطا کرتا۔ ہمارے اندر ہماری سوچ و فکر ایسی ہو گئی کہ ہر حال ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی علم کا ظہور ہوا تو ارے میں بول دیا، ہم تھوڑا لے کے کیا کر رہے ہیں بولے تو اپنے آپ کو موٹا کر لے رہے ہیں۔ نہیں، جتنا بھی علم لے رہے ہیں ہم چھوٹا ہے ہمارے لیے، یہ بڑوں کا فیضان ہے، پھر بھی اتنا مل جا رہا، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے ہم کو مل جا رہا جتنا بھی ہے، تو بیٹھنے کی بھی اوقات نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے ہماری۔ انہوں ہمارے کو کچھ سمجھ کے کچھ دے دے رہے ہیں، ٹکڑے ڈال دے رہے ہیں جھولیوں میں، تو ان کا کرم ہے، ہمارا کوئی کرم نہیں ہے اس کے اندر، ہمارا کوئی اس کے اندر کیا بولتے اپنے آپ کی بڑائی نہیں ہے، ہماری کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اس کے اندر وہ چیزوں کو قبول کرنے کی۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نظر کے صدقے ہمارے دلوں میں وہ کیفیت تو بھی ڈال دے رہا، وہ ذہنوں میں سمجھا دے رہا بھی کہ تعلیم، وہ سمجھایا تو بھی انہیں کیا کر رہا بولے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دے رہا۔ ارے میں اس کو لتھاڑ دیا، اس کو چار بولا بول کے اس کو گرا دیا۔ ارے یہ علم تمہارے کو گرا لینے کے واسطے ہے بھائی، سامنے والے کو گرانے کے واسطے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نہیں، تم چار باتاں لے کے سامنے شو کیا بولتے تلواراں پھرا لیتے پھر نہیں کہا رے بھائی میرگن ہے تو خود کی بڑائی کرنے کے واسطے لکھ جا کے تلوار بنا رہے، تم لوگوں کو کاٹنا شروع کر دے رہے۔ یہ تعلیمات تو تمہارے کو گرانا ہے، تم اپنے آپ کو گرا لینا۔ ارے میں کیا سمجھا اپنے آپ کو اور میں کیا نکلا جی، میں کیا تھا کیا نکل گیا۔ میں اپنے آپ کو ہس سمجھتا تھا، میرا پست ہو گیا معاملہ۔ میں اپنے آپ کو وجود والا سمجھتا تھا، میں بے وجود ہو گیا۔ نہیں، میں اپنے آپ کو دیکھنے والا سمجھتا تھا، کیا کی ہو گیا میرا معاملہ۔ میں اپنے کو سننے والا سمجھتا تھا، میرے کو سمجھ میں آ گیا کہ میں کیا ہوں۔ میں بولنے والا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ میں کیا ہوں۔ تو اپنے آپ کو ہر ہمتن ذلیل کر لینا،
عبادت کس کو بولتے؟ اظہار تذلل کا نام عبادت ہے. ہمیشہ ذلالت میں رہنا، اپنے سر کو نیچے ڈال کے رگڑنا کہ مولا میرا کوئی ہستی نہیں ہے، مولا یہ تیرا کرم ہے، تیری طرف سے جو ہے تو تو ہی ہے مولا. یہ سامنے میں ذکر تو یہ تو میرا معاملہ الگ ہے، یہ کیا ہے مولا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں جتنا اپنے پیر سے علم لے لیتے گیا تو اپنی جہالت میں اپنے آپ کی جہالت میں بڑھوتری ہوتے گئی. بولے سبحان اللہ. میں اپنے آپ کو جو سمجھتا تھا میں جاہل بنتے گیا. بولے تو ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم اللہ والوں سے جو تعلیم لے رہے ہیں ان کے سامنے ان کا فیضان اگر ہمارے کو حاصل ہونا ہے تو ہمارا مقصد صرف اللہ رہنا نہیں. میرا مقصد کیا ہے، وہ تو اللہ کی بنائی والی چیزاں یا تو اشیاء ان کی طرف ہو گیا معاملہ. اور جو آ رہے ہم خانخواہوں میں بڑوں سے فیض لینے کے واسطے ہم لے رہے اللہ، مگر دل میں خواہش ہے کہ الگ، پھر غیر اللہ کی خواہش آ گئی. کسی کو پیسے کی خواہش، کسی کو مال کی خواہش، کسی کو گاڑی کی خواہش، کسی کو بچی کی خواہش، کسی کو بڑی بلڈنگ کی خواہش، کسی کو مطلب اشیاء جو اللہ بنایا اس کی خواہش میں ملوث ہو جا رہے. کسی کو کرسی کی خواہش، کسی کو خلافت کی خواہش، کسی کی مریدوں کی خواہش، ہاں کسی کو مرید کیا بولتے ہمیشہ ٹھہرنے والے بازو کو رہنے کی خواہش، کسی کو ہمیشہ پیر پڑنے والے مریدوں کی خواہش. نہیں، ایسا خواہش ہو گئی ہماری، مگر یہ خواہش نہیں رہی ہماری کہ ہمیں کو اللہ کیسا حاصل ہو جانا. اور خانقاہ صابریہ کا معاملہ یہ ہے، ہمارے بزرگ یہ سمجھائے ہمارے کو تو اللہ کیسا ملتا وہ دے دیتے ہیں. آپ تو یہ کب کھلیں گا ہمارے کو، یہ فیضان کب حاصل ہوں گا، یہ فیض ہمارے کو کب ملے گا، یہ فضل اللہ کا کب ہوں گا ہمارے پر، جب ہمارے دل سے غیر اللہ کی محبت ہٹی، اللہ آیا جب ہمارے کو حاصل ہو جاتے یہ چیزیں. ہمارے اندر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوا چلوں کہ ایک مرید تھے، اپنے پیر سے بہت محبت کرتے تھے. تو پیر آپ کے گھر تشریف لانے والے تھے تو آپ کیا کرے، غیر معمولی انتظام کرے، بہترین کھانا بنائے، مطلب ایک ویریس ٹائپ آف ڈشز بنا کے اپنے پیر کے استقبال کے واسطے تیاری کرے. تو جب پیر تشریف لائے اور دسترخوان پہ دیکھے کہ میرے استقبال کے واسطے مرید ان کے لیے غیر معمولی انتظام کرے، پورے مطلب ہم اقسام چیزاں رکھ دیے دستر پہ، تو آپ کو بہت غصہ آیا کرتے مرید کے اوپر کہ میں ایک بندے عاجز کے واسطے اتنا استقبال کرنے کی کیا ضرورت تھی، میرے واسطے تو دال روٹی بس تھا، تھوڑا انتظام کرتے تو بس تھا. مرید کہیں کر ایسا بولے تو مرید کے اوپر غصہ ہوئے، غضبناک ہوئے. آپ کے مرید آپ پیر بازو بیٹھ گئے تھے، کہتے پیر کے پیر، تو آپ کیا کرے کہتے ایک پلیٹ لے کے 2 روٹی تھوڑی دال ڈال کے بولے کہتے اپنے مرید کو رے تو وہ جا کے وہ کونے میں بیٹھ کے کھا لے. بولے تو آپ پیر کے حکم پہ وہ مرید جا کے کونے میں بیٹھ گئے، جا کے وہ کھانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد گھور کے دیکھے کہتے پیر اپنے مرید کو دیکھ کے بولے کہتے نام لے کے، ارے تیری اوقات تو وہ جوتیوں میں بیٹھنے کی ہے رے، میں پھر بھی رعایت کر کے تیرے کو کونے میں بیٹھ کے کھاؤ بولا. تو مرید بولے کہتے آپ جیسا بولے ویسا پیر صاحب، میری تو واقعے میں اوقات تو جوتیوں میں بیٹھنے کی ہے، پھر بھی آپ کے کرم سے یہاں بیٹھ گیا. آپ بولے آپ کا حکم رعایت کا تھا بول کے یہاں بیٹھ گیا، میری اوقات تو جوتیوں میں بیٹھنے کی ہے. تو پیر بولے کہتے مرید کو، ارے تو ولی صفات آ گئے رے بھائی تیرے اندر. تو میں اتنا غضبناک ہوا تو تیرے چہرے پہ تھوڑی لالی بھی نہیں آئی، تیرے کانا بھی لال نہیں ہوئے، تیرے اندر کوئی تغیر نہیں آیا چہرے پہ، تو ولیوں کی صفات رکھنے والا بن گیا. تو اللہ والے پورا اسکین کر لیتے، سامنے بیٹھ کے ایک جملہ بول کے نہیں کتنے پانی میں آ گیا، چہروں پہ جو رنگت آ جاتی وہ دیکھ کے بول دیتے انہیں کتنا پانی میں ہے، انہیں قابل بنا. تو ہمارے کو یہ واقعے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیشہ اپنی پستی میں رہنا، اپنے آپ کو نہیں اتنا کر دینا
کہ جب لوگ ہمارے کو اگر کوئی جملے بھی بولے تو اس کا اثر ہمارے دل میں نہیں ہونا. ہمارا یہ معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں, تعلیم لے کے بھی سمجھ رہا ہے. اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ اور تعلیم لے رہا مٹو بولے تو نہیں اٹھنے کی کوشش کر رہا. ارے مٹ بھائی, اٹھ نکو, تیرا کام مٹنا ہے, تو مٹنا, اٹھنا نہیں. جتنا مٹیں گا اللہ تعالیٰ اتنا تیرے علم میں, تیری محبت میں اپنی طرف بلائیں گے. تو اپنی طرف بلائیں گے. اس کا جتنا مٹنے والوں کا کیا ہے, سیدھا ایک ہی سے اللہ ہی ملتا اس کو. دوسرا یہ جنت دوزخ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے چیزیں نہیں ملتی. اس کا مقصد پورا ہو جاتا. ہمارے پاس سلسلہ صابریہ میں مقصد دے دیتے, مقصد پورا کرا دیتے. ہمارے والد محترم بولتے کہ ہاں سلسلہ صابریہ ایسا سلسلہ ہے, یہاں تو پیر مرید کو بھی پیر بنا دیتا ہو. خود پیر خود بادشاہ ہوتا, مرید کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہو. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پیر سے تعلیم لے رہے, پیر کو کیسا پار کر دیں گے کے چکر میں نہیں, پیر کو پلانگ کے جانے کی چکر میں وہ فیضان کا راستہ ہی بن ہو جاتا. پھر اللہ تعالیٰ کا جو علم پیروں کے دلوں پہ اترتا وہ رک جاتا معاملہ. کیوں کہ تمہارے اندر انا دیکھے ان, ارے اٹھنے کی کوشش کر رہا بھائی نے, تو وہ فیضان کا راستہ اللہ بن کر دیتا, منہ بن ہو جاتا پیر کا, بولتے نہیں انہوں. پھر ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم بیٹھے تو پیر کو ایڈوائسا دے رہے, ایسا کرو ویسا کر لیے تو اچھا, میں ایسا کر دیا اس کو جا کے 2 جملے بول دیا, 5 جملے بول دیا, ایسا بول کے نہیں گر گیا اپنے سامنے. ارے تم شو کئی کو رہے, میں تو اپنے آپ کو نہیں کاٹے, لوگوں کو کاٹنے کی چکر میں تم اپنی ہستی نہیں فنا کر رہے. تم پیر کے خدموں میں جا کے سر کو رگڑنا روزانہ, تو جب فیضان حاصل ہوتا تم کو اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر ہوتا اللہ کی طرف سے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی بولنا تھا مقصد کے سلسلہ صابریہ میں کیا تعلیمات ہے, مقصد کیسا ہے کہ ہر حال میں اللہ کو کیسا پائیں. انشاءاللہ پھر آگے بات ہوگی. انشاءاللہ پھر کچھ موضوع پہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہوئی تو پھر کچھ بولیں گے انشاءاللہ. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلسلہ صابریہ کے تعلیمات سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ کرے. وآخر الدعوانا